یہ آپ کی کلاس ہے، کلاس تھرڈ میں قرآن پاک کا آپ کا گھنٹہ ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں ارشاد فرماتے ہیں اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، وضاحت فرمائی ہیں، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو یوں کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ ہم بیوقوف نہیں، ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں، ہم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ کہ جب وہاں پر آئے مسلمانوں کے پاس تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور جب اپنے یارغار دوستوں کے پاس پہنچے تو کہنے ابے یار کیا سمجھتے ہو، ہم تو بیوقوف بنانے کے لیے گئے تھے ان کو، کیا ہم ایمان لانے والے ہیں؟ ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں، ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں، ہم تو بیوقوف بنانے کے لیے گئے تھے ان کو، اور تو ہم تو تمہارا ساتھ چھوڑ ہی نہیں سکتے کسی بھی شکل میں، یوں کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وہ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہیں، حالانکہ مسلمان بیوقوف نہیں، یہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور سمجھدار ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور بیوقوفوں کی حالت تو یہ ہے کہ جس پتھر کو دیکھا اٹھا لیا وہ ان کا دیوتا بن گیا، یہ بیوقوفی کی بات نہیں تو کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بیوقوف لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں اور حالانکہ پکے بیوقوف ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ کا بھی ان سے مذاق ہے، بے فکر رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی طغیانی کے اندر کھینچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پڑے رہو ٹامک تویاں مارتے رہو۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، وما كانوا مهتدین، اور نہیں یہ کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو مثال دی ہے اس مثال کو دیکھیے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اندھیری رات میں آگ کو روشن کرے، آگ کو منور کر دے، خوب روشن ہو جائے، آگ جل جائے۔ فلما اضاءت ما حوله، جب آگ ایک دم روشن ہو جائے، مکمل تاریکی کو ختم کر دے، اس وقت یک بارگی اللہ تبارک و تعالی آگ کی ساری روشنی کو بالکل سلب کر لے، ختم کر دے، یعنی بالکل اندھیرے کا ماحول بن جائے۔ ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روشنی کو کھینچ لے، سلب کر لے۔ وترکہم، اور ان کو چھوڑ دے، فی ظلمات، اندھیرے کے اندر، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں تھے، یعنی ابھی تو روشنی تھی، ابھی تو بالکل منور ہو گیا تھا، اجالا ہو گیا تھا، اب اس اجالے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم کافور کر دیا، اجالے کو ایک دم ختم کر دیا، اور گویا ساری کی ساری اجالے کی جان نکال دی، اب بالکل اندھیرا اور تاریک رات ہو گئی گویا کہ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک قدم اگر چلنے کی بھی کوشش کرے گا تو یہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو گڈھا ہو میں گر پڑوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان کافروں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جب حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کو لے کر کے آ گئے، روشنی کو لے کر کے آئے،
ہدایت کو لے کر کے آئے تو اس ہدایت کو چھوڑ کر یہ تاریکی کے اندر جانا پسند کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آگ روشن کی جائے، منور کر دیا جائے، اور منور کر دینے کے بعد جب بالکل اپنے ماحول کو منور کر دے، روشن کر دے، تو وہ روشنی کو ساری کی ساری سلب کر لی جائے، ختم کر دی جائے. تو جیسے وہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹولیاں مارے گا، بالکل اسی انداز سے یہ کافر بھی ہیں جو اپنے پیر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کریں تو کیا کریں، ان کی عقل میں بات ہے. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. آپ ان کا پیچھا چھوڑیے، آپ کا کام تو پہنچا دینے کا تھا، آپ پہنچا چکے. اب ان کی اپنی ذمہ داری ہے، چاہے تو عمل کریں اور چاہے عمل نہ کریں، آپ بری ذمہ ہو چکے. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آپ گرفتار ہوتے، آپ سے پوچھ گچھ ہوتی کہ آپ کو جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ نے اس کام کو مکمل کیوں نہیں کیا. اور جب آپ پہنچا چکے ہیں اور پہنچانے کے بعد لوگوں کو سمجھا چکے ہیں تو آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں، آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. آگے ارشاد فرمائے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا مثالیں ارشاد فرما رہے ہیں. او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا آپ تصور کیجئے بارش کا، برسات کا، اور پھر اندھیری رات کا، کہ بارش ہو رہی ہو، موسلادھار بارش ہو رہی ہو، اندھیری رات ہو. اور اندھیری رات کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی تو بجلیاں چمکتی ہیں اور کبھی کھڑکھڑاہٹ کی زبردست قسم کی آواز آتی ہے. اتنی زبردست آواز آتی ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسنے کا، تو انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اپنے کانوں کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ یہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دول اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سمجھا رہے ہیں، ایسے ہی سمجھا رہے ہیں جیسے بالکل اندھیری رات ہے، اور اندھیری رات کے اندر بجلی چمک رہی ہے، بارش ہو رہی زور و شور کے ساتھ میں، اور اس کے اندر اندھیری بھی ہے، تاریکی بھی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، اور اس کے راز بھی ہے، برق بھی ہے. اور ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں، من الصواعق، اس آواز کی وجہ سے. کیوں؟ حذر الموت، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت واقع ہو جائے اور ہم مر جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرتے ہوئے گھیرے ہوئے ہیں. آپ یہ مت سوچئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے باہر چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرفت میں لے لیں اور پکڑ لیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے. جیسے کہ ہم کسی جانور کو باندھ دیتے ہیں اور باندھنے کے بعد لمبی چوڑی رسی کی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا خوب گھومو پھرو چرو. اس کے بعد شام تک وہ چڑھتا پھرتا ہے، اور جب مالک وہاں پر پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، اور کھینچنے کے بعد چل بیٹا میرے ساتھ. تو ایسے ہی ہماری بھی کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تھوڑی سی زندگی دی ہے. کسی کو 60 سال کی، کسی کو 70 سال اور کسی کو 100 سال کی زندگی دی ہے. یہ زندگی ایسی ہی ہے کہ جب کھینچنے کا نمبر آئے گا تو یک بار کی کھینچ لے گا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے درمیان میں 950 سال تک ٹھہرے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. 950 سال. غور کیجئے ہماری کتنی پشتیں نکل جائیں گی. آج کل ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ 60 سال 70 سال، اور 60 سال 70 سال بھی کتنی مشکل سے گزرتے. بہرکیف تو 950 سال تبلیغ کی اور لوگوں کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا. لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، زندگی کو تم نے کیسا پایا،
تو نوح علیہ نبینا علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے اے میرے رب مجھ کو تو ایسا لگا جیسے کہ ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. اب غور کیجئے 950 سال تبلیغ, 950 سال کیا ارشاد فرمائے, ایک دروازے سے گھسا یعنی پیدا ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا یعنی موت واقع ہو گئی. تو 950 سال ایسے منٹوں سیکنڈوں میں گزر گئے. شاعر کہتا ہے عالم ما فی اليوم ولم سے قبلہ ولکن العلم ما فی غد عمی. کل میں نے کیا کیا تھا جانتا ہوں, آج کیا کر رہا ہوں یہ بھی جانتا ہوں, لیکن کل کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں کل کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے, اس بارے میں بالکل اندھا ہوں, بالکل نہیں جانتا. تو ہماری کیفیت تو یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے یہ زندگی کے اندر ڈھیل دے رکھی ہے, تھوڑی ڈھیل دے رکھی ہے. کرو کیا کرنا چاہ رہے ہو کرو کرو, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کھینچے گا تو ایسے کھینچ لے گا پھر لوگ کہیں گے ارے میاں یہ بھی تو اچھے خاصے تھے, مجھ سے باتیں کر رہے تھے, سب کچھ تھا, یہ تو کھیل کود رہے تھے, یہ کیا ہوا بھی لیٹے تو لیٹے کے لیٹے ہی رہ گئے, ایسے سفر پہ چلے گئے, پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں ہے کہاں نہیں. تو بہرحال یہ ہماری اپنی مختصر سی زندگی ہے جو گزر جائے گی. جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی کے اندر کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کفار اور مشرکین مکہ تک پہنچا دی تھی اور بباغ دہل اعلان فرما دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. آپ کے اوپر جو نازل ہوا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک, اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں. اور یہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر نازل ہوا ہے. یقین کر لو بالکل ایسے ہی جیسے کہ اندھیری رات کے اندر تم کھڑے ہو, تاریکی کے اندر کھڑے ہو, اور اس تاریکی کے اندر جیسے کھڑے ہو ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہو, اور جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہو, اور پھر اندھیری رات ہوتی ہے پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہو. بالکل اسی انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا اور بتلا دیا, اگر یقین کرو گے تو جنت اور یقین نہ کرو گے تو جہنم. یہ نازلہ تھا, نازلہ قرآن پاک کا تھا. اب اس کے بعد میں آپ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ کو قرآن پاک حفظ بھی کرایا جائے گا, اور قرآن پاک حفظ کرانے کے سلسلے میں آپ کی سورہ فاتحہ چل رہی تھی. فاتحہ یعنی شروع کرنے والی چیز, فاتحہ فاتحۃ الکتاب. فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ یہ الحمد شریف, اور الحمد شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر لازمی قرار دیا ہے کہ ہر ایک رکعت کے اندر الحمد شریف کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو آپ کو یاد کرایا جاتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ آپ کو یاد کرا دیا گیا تھا, آپ نے زبانی یاد کر لیا. آگے آپ کو سبق یہ دیا گیا تھا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ آپ کو سبق دیا گیا تھا, آپ نے یہاں تک تو یاد کر لیا ہوگا. اب آج کا جو سبق ہے آپ کا بہت چھوٹا سا, دیکھیے یہ سبق ہے آپ کا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ سوال کرتا ہے بندہ اپنے پروردگار سے, اپنے مولا سے سوال کرتا ہے اهْدِنَا ہم کو دکھلا دیجئے. کیا دکھلائیے؟ الصراط راستہ. اهدنا الصراط ہم کو راستہ دکھلا دیجئے, المستقیم جو بالکل سیدھا ہے. یہ درخواست کر رہا ہے بندہ اپنے معبود سے, اللہ تبارک و تعالی سے, جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کی بندگی کے اندر کر رہے ہیں, آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. اب ہم چاہتے یہ ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو بالکل سیدھا راستہ دکھلا دیجیے, ایسا سیدھا راستہ دکھلا دیجیے اس کے بعد ہم کو کسی سے کچھ پوچھنا ہی نہ پڑے, اور اسی راستے پر ہم چلتے رہیں, عمل کرتے رہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ درخواست کی جا رہی ہے, سوال کیا جا رہا ہے, اور آپ کو یہ بغیر دیکھے یاد کرنا ہے. یہ آپ کا حفظ کا سبق بہت چھوٹا سا, تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. یاد کر لیجئے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ آپ کا سبق ہے, اس کو یاد کر لیجئے اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ.